تو جناب عباس نے دشمن آتے ہوئے دیکھا تو تلوار نکلی اور زمین پر خط کھینچ دیا اور کھڑے ہو گئے جناب عباس کے اس طرف اور کہ لگے قیمت میں ہے تو اس خط کو باندھ کر کھائے. غازی اور لشکر بڑھ رہا تھا, ادھر حضرت عباس للکار رہے تھے اور جب لشکر قریب آنے لگا جناب عباس کے حوصلے اور بڑے ہونے لگے. یہ علی کا بیٹا ہے نا, اس لیے کہ علی بن ابی طالب نے یہی سکھایا ہے. یہ دشمن سے گھبراتے نہیں ہے. کسی کا مولا کبھی زرہ ان کے میدان میں جاتے بغیر زرہ پہ چلے جاتے, تیر لگ جائے, نیرا لگ جائے. مولا نے فرمایا کہ زر وہ پہنے جسے موت سے ڈرو. مجھے موت ڈری نہیں جو میں زر پہنوں. اکیلے کھڑے ہیں جناب عباس اور امام حسین نے تیر دے کر انداز لگایا کہ زینب مل کر ساتھ دے گی, اب بات پیچھے آئے گا. آ کر جناب زینب سے کہا عباس کو بلا. جب زینب نے بلایا جناب عباس کو تو امام حسین کی خدمت میں آ فرمانے لگے, مولا آپ نے کہا تھا کربلا میں مجھے نہیں شجاعت کا جوہر دکھانا ہے, تو آپ مجھے کیوں روک دیا؟ حضرت فرمایا عباس پہل میں دو, یہ دشمن لشکر لے کر حملہ کرے گا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. آج تو پانی کا مسئلہ تھا, انہیں پانی لینے دو. پانی قبضر بیٹھے, خیر دور گئے. حضرت عباس 9 محرم کے حملہ ہوا تو خوشی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے امام حسین قریب کہ مولا پہل ہوئی, اب جواب دوں. اب یہ جو میں اتنی دور تک لے آیا ہوں, جس قوم کا ہیرو آنکھوں کا نور دلوں کی ٹھنڈک بات ہو, اس قوم کو جناب عباس کی سیرت کی طرف توجہ کرواؤں گی. برداشت, تحمل, مزاجی, نفس کنٹرول, الفاظ قابو, احساسات کنٹرول, یہ حضرت عباس سے سیکھنا ہے. امام حسین نے کہا مولا پہلے ہو گئی جواب دوں. امام اگر چاہتے ہو حضرت علی سے وہ کم لیتے جناب عباس سے لیں, لیکن عباس کو کیسے آج تک امام حسین ہمارے دل میں جگہ دلواتے. فرمانے لگے عباس توار مجھے تلوار لے کر لی اور فرمایا جاؤ ایک رات مہلت کراؤ. بہت سخت ہے عزیزو, میرا بیان آسان ہے, اس کو محسوس کرنا بڑا سخت ہے. جناب عباس سے فرمانے تم جا کے ایک رات کی مہلت کراؤ. مولا ایسی شخصیت سے کیوں آزمائی لے رہے ہیں جو ان لوگوں کو اتنا ذلیل سمجھتا ہے, جن سے اجازت لینے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں, انہیں کم ترین آدمی سمجھتے ہیں. یہ ہے بھی ذلیل لوگ, چھوٹے لوگ ہیں, لیکن امام حسین جناب عباس کی عظمت بتانا چاہتے ہیں. جناب عباس یہ نہیں کہا مولا ٹھیک ہے جب آپ ایک نہ آگے بڑھا دیجئے, میرا علی اکبر کو بھیجیے. خود چل گئے. اس کمزر نے جناب عباس کو دروازے ہے میں اور کھڑا رکھا, کہا مشورہ کر کے جواب دوں گا. سر سعد نے اور ابن سعد نے کہا میں مشورہ لے کر جواب دوں گا. سارے پاسلاروں کو کر کہا کہ علی بیٹا عباس ایک رات مہلت لے آئے حسین کی طرف سے پیغام لے کر کہ ایک دن آگے بڑھا دیجیے جنگ. تو شیر نے کہا کہ آج جنگ تم کرو, لیکن ابن جم نامی ایک بصرے سالہ تھا, اس نے کہا نہیں, سستے اور عام جگہوں پر مل جاتے تھے زمانے میں غلام جن کی قیمت کچھ نہیں ہوتی تھی, وہ ترک اور دیلم کے غلام مشہور تھے جن کی قیمت اچھی نہیں ہوتی تھی, چھوٹی قیمت میں غلام مل جاتے تھے. ترک اور دیلم کے غلام تھے. کہنے لگا اے پسر صاحب اگر ترک اور دیلم کے غلام سے کہتے کہ ایک رات کی مہلت دے دو, ہمیں انہیں دینی چاہیے تھی انسانیت کی بنیاد پر. یہ فرزند زہرا ہے, یہ ابھی کا نواسا ہے, علی کا بیٹا ہے, جو ایک دن آگے بڑھانا چاہتا ہے جن کو. کیا مسئلہ ہے, دے دو ایک دن آگے بڑھا دو. پسر صاحب نے کہا حضرت عباس کا عباس جگہ 10 محرم کو ہوگی. روایت کی جناب عباس چپ گئی تھی, لیکن جناب عباس نے کہ چوں کہا اپنے مولا سے. نہیں, جناب عباس اپنے مولا کے حکم کے آگے اعتراض کیا. وہ عباس جو شجاعت ہو, یہ مثال میں نے آپ دی, اتنا بہادر شجاع وہ اپنے وجود پر قابو رکھتا ہے. لہذا سب بڑا پیغام آج کی محفل کا, میری قوم, میرے قوم کے جوان, میری قوم کے بچے, اداروں سے وابستہ لوگ, تنظیموں سے وابستہ لوگ احساساتی نہ ہوں, جذباتی نہ ہوں, ہوشیاری کریں, سمجھداری کریں, حالات کو سمجھیں, معاملات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا سازشیں ہیں اس ملک کے اندر. 2 طرح کے لوگ اس ملک میں مارے جا رہے ہیں, ایک خالصتاً شہید ہے اور ایک تعداد ہے جو سازشوں کا شکار ہوئی ہے. میری قوم شہید ہونے کے لیے تو تیار, سازش کا حصہ ہونے کے لیے تیار نہیں. میں سازشوں کا حصہ نہیں ہونا چاہتا, اور اس ملک میں سازشیں ہوئی ہیں. ہم سب کو ان دونوں ہستیوں کی آمد کی عظیم ترین مناسبت مبارک ہو, اور ہم سب اس مبارکباد کو پیش کریں صاحب العصر کی خدمت میں. مولا آپ کی خدمت میں امام حسین اور حضرت عباس کی آمد مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. بائی تاجل ظہور امام زمان بنتر علاوہ آپ تمام مومنین مومنات کو میری جانب سے ولادت بسات حضرت مولا عباس علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام, بی بی زینب کی ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں.
درود پڑھے محمد والے محمد پر سے ایسا نش کرو جو میرے گھر کوئی میلاد کا پیام